الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، میرے پیارے دوستو بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعہ میں نے روز قیامت کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اس جمعہ میں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں معاشرہ اور سماج پر جو حالات آئی ہے اور ہمارے سماج میں جو برائیاں تباہی پھیلی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں جو حضرات فکر کر رہے ہیں، معاشرہ کے بارے میں، سماج کے بارے میں آج کے جمعہ میں بیان کیا جائے کہ معاشرہ میں سدھار کیوں نہیں آ رہی، معاشرہ اور سماج میں اتنی تباہی کیوں پھیلتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اس کا جواب دیا ہے کہ معاشرہ میں سدھار کیوں نہیں آ رہا۔ یہ ایک عجیب و غریب آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی دیا ہے اور ہماری ایک بہت بنیادی بیماری بتاتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ پہلے وہ سوال ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آیت کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ سوال ہے کہ بعض اوقات ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم معاشرہ میں دیکھ رہے ہیں، پورے دنیا میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح حال، اصلاح معاشرہ، فلاح و بہبودی کی بہت سارے کام چل رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کی نہ جانے کتنی کوششیں مختلف جہتوں اور مختلف گوشوں سے ہو رہی ہیں، کتنی انجمنیں، کتنی جماعتیں، کتنے افراد، کتنے جلسے، کتنے جلوس، کتنے اجتماعات ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور سب کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سدباب کیا جائے، معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ کیا جائے اور معاشرے کو سیدھے راستے پر لایا جائے اور انسان کو انسان بنانے کی فکر کی جائے۔ ہر ایک کے اغراض و مقاصد میں اصلاح حال، اصلاح معاشرہ، فلاح و بہبودی، ترقی اور کامیابی جیسی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، اور جو افراد اس کام میں مصروف ہے، اس کام میں لگے ہوئے، ہزاروں انجمنیں، ہزاروں جماعتیں اس کام میں مصروف ہیں، لیکن دوسری طرف جب ہم بازاروں میں نکل کر دیکھتے ہیں، دفتروں میں جا کر دیکھتے ہیں، جیتی جاگتی زندگی کو ذرا قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری کوششیں، وہ ساری محنتیں اور ساری جد و جہد دھرا کا دھرا ایک طرف اور خرابی کا سیلاب ایک طرف۔ معاشرے پر اس اصلاح کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آتا، بلکہ ایسا لگتا ہے
کہ زندگی کا پہیہ اسی طرح غلط راستے پر گھوم رہا ہے اور گھومتا رہے، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدھ کی مثالیں اپنی جگہ، لیکن بحیثیت مجموعی اگر پورے معاشرے پہ ایک نظر ڈال کر دیکھا جائے تو کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کوشش اور ساری محنتیں معاشرے کو، سماج کو بدلنے میں ناکام کیوں نظر آتی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، پہلے تم اپنے آپ کی فکر کرو، یعنی اے ایمان والو پہلے تم اپنے آپ کی فکر کرو، یعنی اگر تم نے ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیا، سیدھے راستے پر تم آ گئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے لگے، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم اگر سیدھے راستے پر آ گئے تو تمہیں ان کی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا دیں گے کہ تم دنیا کے اندر کیا کر رہے تھے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اس آیت کریمہ کا یہ سادہ سا ترجمہ تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ایک بہت بنیادی بیماری یہ بتا دی کہ یہ اصلاح کی کوششیں جو ناکام نظر آتی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اصلاح کا جھنڈا لے کر ہر شخص کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرا شخص اپنا یہ خود دوسروں کی اصلاح کی طرف بلا رہا ہے، دوسروں کی اصلاح کی دعوت دے رہا ہے، دوسروں کی اصلاح کا پیغام پہنچا رہا ہے، لیکن اپنے آپ سے، اپنے حالات میں تبدیلی لانے سے غافل ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ مختلف محفلوں میں، مختلف مجلسوں میں ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرہ کی برائیوں کا تذکرہ مزے لے لے کر رہے ہیں کہ فلاں کو دیکھا میں نے یہ کر رہا تھا، فلاں کو میں نے دیکھا وہ یوں کر رہا تھا، معاشرہ تو اس درجہ خراب ہو گیا ہے کہ اس کو دیکھا، فلاں کو دیکھا تو میں نے یوں کر رہا تھا۔ مطلب سب سے آسان کام اس بگڑے ہوئے معاشرے میں یہ ہے کہ انسان دوسرے پر اعتراض کر دے، دوسرے پر تنقید کر دے، دوسرے کے عیب جوئی میں لگے رہے، دوسرے کے برائی بیان کرتے رہے۔ سب سے آسان کام ہے آج کے معاشرے میں، بس دوسرے کی تنقید، دوسرے پر اعتراض، دوسرے کے عیب جوئی میں لگے ہوئے۔ شاید ہی ہمارا کوئی محفل، ہماری کوئی مجلس اور ہماری کوئی محفل اس تذکرے سے خالی ہوتی، لیکن کبھی اپنے آپ، اپنے گریبان میں اور اپنے آپ میں اور خود منہ ڈال کر اپنے اعمال کا جائزہ ہم نہیں لیں۔ اپنی گریبان میں ہم جھانک کے نہیں دیکھتے کہ میں خود کتنا صحیح ہوں، میرا طرز عمل کتنا صحیح ہے، میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے کتنا دور ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے میں کتنا دور ہوں، اس کا جو ہے اس میں مجھے اصلاح کی کتنی ضرورت ہے، اس طرف دھیان نہیں۔ بس دوسروں پر تنقید کا سلسلہ جاری رہتا ہے، دوسروں کے عیب جوئی جاری رہتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارے بیانات، یہ سارے گفتگو، یہ بحث و مباحثہ کے لیے رہ جاتے ہیں، کان کے مزے کے لیے رہ گئی، مجلس آرائی کے لیے رہ گئی، جس کے نتیجے میں پھر اصلاح کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادی بیماری بتا دیا کہ اصلاح کا جھنڈا جب لے کر ہر شخص کھڑا ہوتا ہے تو پہلے جو ہے اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے اپنے آپ کا پہلی اصلاح کرے، اور یہ خود جو دوسروں کی اصلاح کی طرف بلا رہا ہے، اپنے آپ کو اصلاح سے دور کر رہا ہے، اپنے آپ کو عمل پر نہیں اتار رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارے بیانات اور گفتگو صرف کان کے مزے کے لیے رہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، جس نے یہ کہا کہ فلاں شخص تباہ ہو گیا، فلاں شخص برباد ہو گیا، وہ بے راروی کا شکار ہو گیا، وہ بے دین ہو گیا، وہ جو ہے دین سے ہٹ کر چلنے لگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فهو اهلكهم، خود وہ ہلاکت کے زیادہ قریب ہے، خود وہ بے دینی کے زیادہ قریب ہے، وہ بدعنوانیوں کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ
دوسروں کی اصلاح کی غرض سے کہتا تو پہلے اپنے آپ کو دیکھتا، اپنے گریبان میں جھانکتا کہ میں جو ہے کتنا جو ہے شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، پھر دوسروں کی اصلاح کی فکر ہوتا۔ یہاں اپنی بیماری ٹھیک نہیں اور دوسروں کی بیماری تک نظر کرو۔ مان کے چلو میرے بھائیو، اگر میرے پیٹ میں درد ہو، خدا نہ خواستہ میرے پیٹ میں درد ہو، میرے پیٹ مروڑ رہے ہیں، درد ہو رہا، تو پہلے میں اپنے آپ کا علاج کروں، پہلے میں اپنے جو ہے خود دوا کروں، دوسرے کے نزلہ اور زکام کی طرف میرا دھیان نہیں جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، پہلے اپنی بیماری کو دیکھنا ہے اور اس بیماری کو دور کرنے کی فکر کرنا ہے۔ دوسرے کی بیماری کو بعد میں دیکھنے، پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں میرے بھائی بزرگ دوستو۔ انسان کا سب روز کا یہ کام ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دن اور رات کا جائزہ لے کہ کتنا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق کیا اور کتنا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کیا۔ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کیا تو اس میں اصلاح کا کیا راستہ ہے، اس طرف دھیان دینے کی۔ تو معاشرہ نام ہے افراد کے مجموعے کا، لوگوں کے اجتماعات کا نام ہی ہے معاشرہ۔ اگر ہر شخص، ہر فرد اپنی اصلاح کی فکر کر لے گا تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، کسی دوسرے کو اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات کا جائزہ لیں گے، مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر شخص اس فکر میں تھا کہ کس طرح میں درست ہو جاؤں، کس طرح میں اپنے اعمال کو درست کر لوں، کس طرح میں جنت والے راستے اختیار کر لوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ حنظلہ منافق ہو گئے، حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھور کر دیکھنے لگے، فرمایا کیا ہوا حنظلہ؟ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول، کہ میں جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ کی وعظ و نصیحت کی بات سنتا ہوں تو دلوں پر ایک اثر ہوتا ہے، ایک رقت طاری ہوتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں باہر جا کے اپنے آپ کو سدھر لوں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، اعمال کی طرف جو ہے ٹھیک کرنے کی، درست کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن جیسے میں آپ کے مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں، باہر نکل کے جاتا ہوں اور دنیا کے کام و کاج میں مشغول ہو جاتا ہوں تو جو جذبہ، جو کیفیت اور جو رقت ہمارے دلوں میں تھی آپ کے مجلس میں بیٹھنے کی حالت میں، وہ کیفیت و جذبہ سب ختم ہو جاتا ہے، سب دور ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر بات یہ ہے کہ ظاہری حالات کچھ ہوں اور باطن کی حالات کچھ ہوں تو یہ منافق کہلاتا ہے۔ اور میرا حال ایسا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا حنظلہ ساعتاً فساعتاً، اے حنظلہ یہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے، ہر وقت دل کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک سے ہر وقت دل کی کیفیت نہیں ہوتی، کبھی جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ منافق ہو گیا کوئی درست بات نہیں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس واقعہ سے بتلانا مقصود یہ ہے کہ دیکھیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی فکر، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کر رہے، کسی دوسرے پر اعتراض نہیں کر رہے، کسی دوسرے کے عیب میں لگے ہوئے نہیں ہیں، کسی دوسرے کی برائی بیان نہیں کر رہے ہیں، کسی دوسرے کی شکایت نہیں کر رہے ہیں، کسی دوسرے کے جو ہے غیبت اور چغلی میں نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، آج ہم اپنا اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کو ٹٹولے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میں کتنا اپنے آپ کا فکر کر رہا ہوں، میں کتنے جو ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کروں۔ دنیا میں تو لگے ہوئے ہیں، دنیا کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کل روز آخرت کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، اس میں فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو بزرگو دوستو۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ رازدار صحابہ کہلاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو منافقین کی فہرست بتلا رکھی کہ مدینہ منورہ میں فلاں شخص منافق، اس درجہ اعتماد اور رسوخ کے ساتھ بتلا رکھی ہے کہ جب مدینہ منورہ میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھتے تھے کہ
نماز جنازہ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہوئے. اگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ میں شامل ہوتے، شریک ہوتے تو سمجھ لیتے تھے، اندازہ لگا لیا کرتے تھے یہ شخص مومن. اور اگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ اندازہ کرتے تھے کہ شاید یہ منافق ہے. اگر مومن ہوتا تو حضرت حذیفہ ابن یمان ضرور شامل ہوتے. میرے بھائیو اور بزرگوں دوستو، دیکھیے اسی عالم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشامد کر رہے ہیں کہ اے حذیفہ تم مجھے بتلا دے کہ عمر بن خطاب کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تمہیں منافقین کی فہرست بدلا رکھی ہے اس میں عمر بن خطاب کا تو نام نہیں. اللہ اکبر! کون عمر بن خطاب جن کی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی؟ وہ اپنے آپ کا فکر کر رہے، اپنی آخرت کے فکر میں لگے ہوئے، کسی دوسرے کی برائی بیان نہیں کرتے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ غلط کار لوگوں کے لیے درہ لیے پھر رہے ہوتے، کوڑا لے کے پھر رہے ہوتے غلط لوگوں کے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ فکر ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وقت ہو گیا، اپنے آپ کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو ہے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.